یہ سالے ریاست پہ قبضہ کرنے والے ہیں. ملک میں ڈیفالٹ ہو گیا, کہہ رہے جی کہ ہم نے سیاست قربان کی ہے. یہ سالے ریاست پہ قبضہ کرنے والے ہیں. ثناء اللہ جیسا اجرتی قاتل اور بدماش جس نے مناج القرآن میں حاملہ عورتوں کو شہید کیا, ایسا انسان اس ملک میں قتل و غارت چاہتا ہے. ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں, پاکستان کو بچا چاہتے ہیں. ہماری کسی ادارے سے, کسی فوج سے, کسی سے لڑائی نہیں. کل جس طرح انہوں نے سارے لاہور اور سارے پاکستان کو سیل کیا, پابند کیا کنٹینروں سے, انگریز مخالفت نہیں کی قرارداد پاکستان کی, لیکن ان انگریز کے ایجنٹوں نے لوگوں کو 20-20 میل اور 12-12 میل لوگ بچارے بوڑھے چل کے آئے, اور پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا جلسہ مینار پاکستان میں ہوا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اداروں سے لڑائی نہیں چاہتے, ہم فوج سے لڑائی نہیں چاہتے, ہم الیکشن چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ 13 پارٹیوں کے چور, اچکے, ڈاکو, لٹیرے جنہوں نے ملک لوٹا, پاکستان باہر لے گئے, ملک میں ڈیفالٹ ہو گیا, کہہ رہے جی کہ ہم نے سیاست قربان کی ہے. یہ سالے ریاست پہ قبضہ کرنے والے ہیں. اور ثناء اللہ جیسا اجرتی قاتل اور بدماش اور جس نے مناج القرآن میں حاملہ عورتوں کو شہید کیا, ایسا انسان اس ملک میں قتل و غارت چاہتا ہے. ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں, پاکستان کو بچا چاہتے ہیں. ہماری کسی ادارے سے, کسی فوج سے, کسی سے لڑائی نہیں. ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں ہو سکتے. سپریم کورٹ میں ریٹ کر دی ہے, کل لگے گی, آج لگے گی, انشاءاللہ تعالی 90 دن پہ الیکشن ہوں گے. اور اگر سارے لوگ مل کر 5-10 دن آگے پیچھے کر کے ایک الیکشن کرا لیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ملک کے حالات, ملک کے معاملات دیکھیں. نہ سعودی عرب سے 5 ریال ملے ہیں, نہ چین سے, نہ منہ لگایا UAE نے. اس نے اپنے 8 مہینے کے تیل کے بعد بھی سعودی عرب نے پیسے بند کر دیے ہیں. اور ہمارے پڑوس میں دیکھیں کس طرح صلح ہو رہی ہے سعودی عرب کی, ایران کی, لبنان کی, بحرین کی, اور ہمارے ملک میں یہ اجرتی قاتل عوام سے للکار رہا ہے, لڑ رہا ہے. رانا ثناء اللہ ٹائپ کے لوگ, ان کو اپنی سیاست, اصل وجہ کیا ہے ایک لائن میں بتانا چاہتا ہوں. جو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ عمران خان 71% ووٹوں سے جیت رہا ہے. پرسوں کی میٹنگ میں ایجنسیوں نے ان کو رپورٹ دی ہے کہ پہلے وہ 65% پہ جیت رہا تھا, اب 71% پہ جیت رہا ہے. اور ان سے بھاگ گئے ہیں. ہم نے ان 13 پارٹیوں کو سیاسی طور پر دفن کرنا ہے. اور مفتی محمود صاحب کی اولاد جو فضل الرحمان آج پاکستان میں آصف زرداری کی طرح اور نواز شریف کی طرح گالی بن چکی ہے, اور دعا کریں کہ فضل الرحمان اور آصف زرداری اور نواز شریف ان کو صحت نصیب نہ ہو, یہ نہ ہو کوئی اور ہی بریکنگ نیوز آ جائے. اور میں تمام اسلام آباد کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ FC کی جتنی بھی خدمت ہو سکے ان کی خدمت کریں. FC والوں کو افطاری دے, سحری دے, پانی دے. 25 تاریخ کو بھی انہوں نے کسی ماں بیٹی پر کوئی تشدد نہیں کیا. FC کا رول تاریخی رول تھا. میں FC کے رول کو سلوٹ مارتا ہوں. اور جو اسلام آباد جیسے اشفاق وڑیچ جیسے منشیات فروش لوگوں نے ظلم کیا ہے اس کو آئین کے شکنجے میں لائیں گے. شیخ صاحب بتائیے گا ذرا جنرل بھاروی صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے کیا کہیں گے, جو ملتا ہے انٹرویو دیا انہوں نے؟ بھائی انہوں نے کہا میں نے دیا ہی نہیں, میں زبردستی کہوں دیا ہے. شیخ صاحب یہ بتائیں کل آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ چیف جسٹس کے والد کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق تھا اور ان کے دور میں الیکشن ہونا چاہیے, تو کیا نہیں دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا, میں اپنی بات پہ قائم ہوں. فتح خان بندیال نے یہ ویمن یونیورسٹی, یہ سارے کالج, یہ سارے پلاٹ مجھے الاٹ کیے. اللہ ان کی قبر کے درجات بلند کرے. اس نئے چیف جسٹس صاحب کو میں نہیں جانتا. یہ بات میں نے کی ہے. اس میں کوئی برائی کی ہے تو بتائیں. اس نئے چیف جسٹس صاحب کی نہ میں نے شکل دیکھی ہے, نہ میری سلام دعا ہے. فتح خان بندیال کے ساتھ یہ 60 کالج جتنے بنے ہیں,
اور سوال یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہو تاکہ نیا چیف جسٹس ہو، تاکہ 8 اکتوبر کو جو ہے صدر الوی نہ ہو. سر نیا چیف جسٹس کیا پی ڈی ایم کو سپورٹ کرے گا؟ مجھے یہ نہیں پتا، اتنا سخت سوال کا جواب میں نہیں دیتا، میں شیخ ہوں.